آج منگل کے دن کا بادشاہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، شام ہونے سے پہلے سب کچھ مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ صرف اور صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دینے والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوئے مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہ میں مشغول ہو جانا ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنی تصنیف میں کفریہ کلمات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا۔ وہ فرماتے ہیں، بعض اوقات مختلف افات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں، مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کرے تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پر نظر رکھے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ دوستو، مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، جو بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے اور یہ ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے بھی ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت اور اس میں کی گئی مشیت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی حساب و کتاب زیادہ دینا پڑے۔ لہذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی ہم سب کا بھلا ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔
جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت چھوڑ کر نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ کیونکہ میں نے کہا تھک چکا ہوں، تو نے کہا لا تک تو من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے کس کونے میں موجود ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، آپ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ نماز کے بعد اگر بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے، گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، نوکری پر ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، بتائے ہوئے طریقے سے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھائی بہنیں بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں گے آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، 3، 5 یا 7 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں، آپ کے سارا قرضہ اتر جائے گا۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں، آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں۔ اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہوں، 10 سال پرانی ہوں، 26 سال پرانی ہوں، یا وہ 2 دن پرانی ہوں، چاہے آپ نئے گھر کا ارادہ رکھتے ہوں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بچے کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت ایک بار سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اسے 29 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔
آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پورے یقین کامل کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 29 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کے وہ مبارک نام یا اللہ یا حبیب ہیں۔ یا اللہ یا حبیب ان دونوں ناموں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا حبیب ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیب 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا حبیب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اسے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 29 بار سورۃ کوثر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا حبیب کو پڑھا، تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہیں جو حی یا قیوم ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یعنی کہ پھونک مار کر اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں اور آخر میں اللہ کے پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ ناظرین، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے رزق اور برکت میں وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔